بالغداتی والعشی، فرمایا میرے کچھ بندے ہیں، میرے کچھ وہ مجھے یاد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جو ابھی یہ کر رہے تھے نا، اللہ اللہ، اللہ پاک تعریف کر رہا ہے. فرمایا میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں یدعونا، وہ ندا کرتے ہیں، وہ پکارتے ہیں، وہ صبح و شام ذکر کرتے ہیں. کس کا ذکر کرتے ہیں؟ فرمایا اپنے رب کا کرتے ہیں. کس کا کرتے ہیں جی؟ اس آیت کا سیاق و سباق یہ ہے کہ گویا اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ہر کوئی شخص جو اللہ کی مخلوق ہے، مسلمان ہے، وہ اللہ کی تلاش میں ہے. کس کی تلاش میں؟ بولیں بھائی، بولیں سب. تو اللہ نے اپنی مخلوق کے سوال کیا، فرمایا کہ مجھے ملنا چاہتے ہو؟ بولو بھائی مجھے. کیا جواب ہے آپ کا؟ آپ کیا کہیں گے؟ یعنی آواز آئی تو مجھے ملنا چاہتے ہو؟ یہ موت والا ملنا نہیں ہے، کہیں ڈر نہ جانا. یہ وہ ہے جو رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی، ستے آن جگاوے. کہ جب رات ہوتی ہے ہر کوئی سو جاتا ہے. فرمایا آدھی رات کا وقت جب رات پورے عروج پر آ جاتی ہے، اس کی رحمت آ کر جگاتی ہے. اس کی رحمت آ کر اور اپنے بندوں کو دیدار دیتی ہے. بندوں کیا دیتی ہے؟ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ہے کوئی جو مجھ سے ملنا چاہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ بولیں بھائی، وہ بولیں یار، ملنا چاہتے؟ ہاں باری تعالیٰ تجھے ملنا چاہتے، ہاں باری تعالیٰ ہم تیرا ہونا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ میرے ہونے والے اور میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرنے والے، تجھے طریقہ بتاتا ہوں، تجھے میں طریقہ بتاتا ہوں جو میری بارگاہ تک لے جاتا ہے اور میری بارگاہ تک پہنچاتا ہے اور میری بارگاہ کی رسائی دیتا ہے اور میرا قرب دیتا ہے. باری تعالیٰ وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وَاصْبِرْ. کیا؟ وَاصْبِرْ. کیا مطلب ہے؟ بولے بھائی. میں یہاں صبر نہیں کروں گا، اس کا مطلب ہے جم جا. وَاصْبِرْ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے رک جا. وَاصْبِرْ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے ٹھہر جا، جس کو ہم کہتے ہیں یار صبر کر. فرمایا جم جا، جم کے بیٹھ جا، جا ان کے آستانے پر بیٹھ جا، جا ان کی مجلس میں بیٹھ، جا ان کا دیدار کر، ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ. وَاصْبِرْ. وَاصْبِرْ نَفْسَکَ، اپنی جان کو ان کے ساتھ جما لے، اپنی جان کو ان کے ساتھ. باری تعالیٰ میں تو تیرا بننا چاہتا تھا، تیری بارگاہ کا قرب چاہتا تھا، تیری بارگاہ کی رسائی چاہتا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے خاص بندے اس زمین پر رکھے ہیں. کون رکھے ہیں جی؟ خاص بندے کیا ہیں؟ ان خاص کا مرکز مدینہ پاک میں. فرمایا وہ خاص مدینے سے فیض بڑھتا ہے. فرمایا ان خاصوں کو عطا ہوتا ہے. باری تعالیٰ وہ خاص کون ہے؟ فرمایا کسی کو غوث اعظم کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، کوئی بابا فرید الدین ہے، کوئی شاہ نقش بند ہے، کوئی حضرت خواجہ چرائی ہے. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَکَ، یہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ میرے ساتھ، یہ میرے ہو گئے. اے بندے تیری اتنی پاور نہیں، تیری اتنی. اس کی مثال دوں گا یہاں پر میں سمجھانے کے لیے کہ ایک پاور ہاؤس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پاور ہاؤس. اس سے بھی پہلے ایک ڈیم ہوتا ہے، منگلا ڈیم ہے، تربیلا ڈیم ہے.
جہاں بجلی بنتی ہے. کیا بنتا ہے بھی بولیں ذرا. اب آپ نے گھر بنوایا, یہاں داؤ کے مرید کے آپ کا گھر بن گیا, کوٹھی بن گئی, آپ نے بتی لگوانی ہے, میٹر لگوانا ہے. کیا لگوانا ہے؟ میٹر لگوانا ہے. تو آپ کو پتہ تھا کہ بتی وہاں پر تیار ہوتی ہے, بجلی وہاں پر تیار ہوتی ہے. کس جگہ پر؟ منگلا ڈیم یا تربیلا ڈیم. تو آپ وہاں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ انہوں نے پوچھا آپ سے بھی کدھر آئے ہو؟ آپ نے جواب دیا بھی میں گھر بنایا ہے, ٹیلیں لگ گئی ہیں, پورا گھر جو ہے وہ بن گیا, اب مجھے میٹر کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ اب میں یہاں پر آیا ہوں, مجھے میٹر دے دو. وہ کہیں گے اللہ کے بندے تو جھلا ہو گیا, میٹر یہاں سے نہیں ملتا, یہاں صرف پیدا ہوتی. فرمایا یہاں پیدا ہوتی, یہاں سے پیدا ہو کر پاور ہاؤس میں جاتی. کس جگہ؟ پاور ہاؤس میں جاتی. پاور ہاؤس آگے سپلائی کرتا ہے بجلی گھر کو, بجلی گھر آگے پھر لینے بچھاتے, پھر ہر محلے کا ٹرانسفارمر الگ الگ لگایا جاتا ہے, اور پھر اس ٹرانسفارمر جو لگاتا ہوتا ہے اس کی 3 تاریں ہوتی, مین لائن ہوتی ہے. فرمایا کنیکشن اس سے بھی نہیں ملتا, اس کے لیے الگ نیچے تار بچھائی جاتی ہے. الگ نیچے کیا ہوتا ہے؟ بولیں بھائی, یہ دنیا کا نظام ہے, دنیا کی بجلی ہے. فرمایا سن لو, اللہ پاک نے اپنا فیض محبت, فیض قربت مصطفیٰ کو عطا فرمایا. مصطفیٰ کو فیض قربت عطا کر دیا, معرفت عطا کر دیا, فیض جلال عطا کر دیا, اور مدینہ پاک کو اللہ پاک نے تمام تر پاور ہاؤس کا سب سے اعلیٰ پاور ہاؤس بنایا, روحانیت کا پاور ہاؤس بنایا. وہاں سے سپلائی ہوتی ہے, وہاں سے مولا علی کو ہوئی. 2 راستے تھے. ایک راستہ سیدنا صدیق اکبر کا تھا, نقش بندیوں کا امام جناب سیدنا صدیق اکبر کو بنا دیا. فریقیوں کو چشتیوں کا امام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی جو نسل ہے اور آپ کا جو نسب ہے وہ سیدنا فاروق اعظم سے ملتا ہے. ان میں 4 راستے, 4 جو تھے لائنیں نکلی. کتنی؟ ان میں سب سے بڑی لائن جو تھی وہ ولایت تھی. وہ کیا تھی؟ اللہ نے فیض سب کو دیا. فیض حضور سے فیض حضرت ابو بکر کو بھی ملا, سیدنا فاروق اعظم کو بھی ملا, عثمان غنی کو بھی ملا, اور تاجدار ولایت حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو بھی ملا. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اے بندے تو اپنی جان کو جوڑ لے, جم جا, ان کے در پر بیٹھ جا, ان کا ساحل بن جا, ان کا منگتا بن جا. کن کا؟ فرمایا وہ جو صبح شام یدعون ربہم, مجھے یاد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو باری تعالیٰ میں تجھے ڈائریکٹ یاد نہیں کر سکتا. فرمایا جیسے ڈائریکٹ بجلی نہیں ملتی ایسے ڈائریکٹ قرب نہیں ملتا, ایسے ڈائریکٹ قرب نہیں ملتا. قرب کے لیے بھی اللہ پاک نے ہر انسان کو فیض دینے کے لیے نبوت کو رکھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو حضور یہ فیض کیسے ملے گا؟ فرمایا میرے امتیوں تم گھبرانا مت, پوری دنیا میں میرے خلفاء ہوں گے. میرے کیا ہوں گے؟ کہیں داتا علی حجویری ہوں گے, کہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں گے, کہیں حضرت بابا فرید الدین ہوں گے, کہیں حضرت شاہ نقش بند ہوں گے, کہیں حضرت خواجہ نور محمد چرائی ہوں گے. فرمایا یہ ہر دور میں یہ لوگ آتے رہیں گے, کبھی امام بخاری کی شکل میں آئیں گے, اور کبھی حضرت حسن بصری کی شکل میں آئیں گے, اور کبھی حضرت سرکار غوث اعظم کی شکل میں آئیں گے, اور کبھی حضرت پیر کبیر علی شاہ چرائی کی شکل میں آئیں گے. فرمایا وہ فیض دیتے رہیں گے. اس لیے آپ کے پیر و مرشد حضرت پیر کبیر علی شاہ صاحب جنہوں نے ان کا چہرہ دیکھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ولی کا چہرہ دیکھنا ہو تو 2 علامتیں اس کے اندر پائی جائیں گی. فرمایا پہلی نظر جب چہرے پر پڑے گی تو اللہ یاد آ جائے. حضور جب جمعہ کے لیے آتے, جب جلسے میں آتے, خطاب کے لیے آتے, پہلی نظر پڑتی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی صدائیں.
فرمایا جنہیں دیکھو اللہ یاد آ جائے اور پھر ان کی مجلس میں بیٹھو. کیا بیٹھو جی؟ ان کی مجلس میں، ان کی صحبت میں بیٹھو. فرمایا ان کی باتوں سنو گے حکمت یاد آئے گی. وہ حضور کے در کی بات کریں گے، وہ حضور کے گھر کی بات کریں گے، وہ حضور کے صحابہ کرام کی بات کریں گے. ہر دور میں ایسے لوگ آتے ہیں جن پر خاص مہربانی ہوتی ہے. یہ مختلف سلسلے ہیں، کبھی نقش بندی ہے، کوئی چرائی ہے، کوئی جناب والا سہروردی ہے، قادری ہے. یہ تمام تر سلسلے جو ہیں کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے فیض بانٹ رہے ہیں. ان میں سے ایک اللہ پاک نے جو اس زمین کو، اس دنیا کو شخصیت عطا فرمائی تھی، وہ میرے اور آپ کے کریم مرشد جناب حضرت پیر کبیر علی شاہ صاحب تھے، جنہیں اللہ نے علم سے بھی نوازا تھا. ایسے لوگ مرتے نہیں ہیں، ایسے لوگ مرتے زندگی دیتے. نام فقیر و نادا باؤ، نام فقیر اور نادا باؤ، قبر جناندی جیوے ہوں. فرمایا جب یہ اللہ اور مصطفیٰ کے کرم سے حضور کا انہیں فیض عطا فرمایا جاتا ہے، فرمایا ان کا جسم زمین پر بھی خیر و برکت ہوتا، جہاں قدم رکھتے ہیں خیر و برکت. اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں فرمایا مت سمجھنا چلے گئے، مت سمجھنا کیا ہوا. آقا نے فرمایا وحیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ کا فیض ہوتا ہے. وحیاتی خیر لکم، ان کی حیات خیر ہوتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، ڈاکو دیکھتے ہیں توبہ کرتے ہیں، چور دیکھتے ہیں توبہ کرتے ہیں، بدبخت آتے ہیں بدبخت اور وہ بخت والے ہو جاتے ہیں، بے نماز آتے ہیں نمازی ہو جاتے ہیں، ذکر سے دور ہوتے ہیں ذکر والے ہو جاتے ہیں. وحیاتی خیر لکم، ان کی حیات کیا ہوتی ہے. اور پھر وہ مماتی خیر لکم، مت سمجھنا مر گئے مٹی ہو گئے. فرمایا وہ مر گئے، وہ بدبخت ہو گئے جنہوں نے یہ کہا وہ مر گئے. کیوں؟ فرمایا یہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، بلکہ ان کا انتقال بھی نہیں ہوتا. ان کا انتقال بھی، کیونکہ 4 جملے بولے جاتے ہیں، توجہ سے سن. کتنے؟ جب کوئی مر جائے تو کتنے بولے جاتے ہیں؟ بولیں بھائی. پہلا کیا ہوتا ہے؟ انتقال. فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، مولانا صاحب اعلان کر دو فلاں بندہ کیا ہوا. ہم اعلان کرتے ہیں کیا ہو گیا؟ انتقال. اور انتقال میں موت نہیں ہے. انتقال میں آپ انتقال کرواتے ہیں زمینوں کا، انتقال میں موت نہیں. انتقال کا معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یعنی عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہونا. یہ کیا ہے؟ دوسرا جملہ کیا ہوتا ہے؟ فلاں فوت ہو گیا ہے، فلاں شخص کیا ہوا ہے. علمی بات کر رہا ہوں. فلاں کیا ہوا؟ فوت کا معنی کیا ہے؟ پورا ہو جانا، یا توفا سے ہے، اس کا وقت پورا ہو گیا. وہ جو دنیا میں وقت ملا تھا، وہ جو دنیا میں آیا تھا، وہ کیا ہوا؟ فوت. یعنی کیا ہوا؟ گزر گیا، پورا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس میں بھی موت نہیں ہے، اس میں بھی آگے ایک اور لفظ بولا جاتا ہے وفات. کیا بولا جاتا ہے؟ وفات کا معنی بھی پورا ہو جانا. وفات کا معنی بھی وہ وعدہ پورا ہو گیا، وہ زندگی کا مشن پورا ہو گیا، وہ زندگی کی تکمیل مکمل ہو گئی. اور چوتھا جملہ بولا جاتا ہے شیخ کے لیے، پیر کے لیے، مرشد کے لیے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وصال. بولیں ذرا کیا ہوتا ہے وصال کا معنی کیا ہے؟ بولیں. یار کا یار سے مل جانا، یار کا یار سے. بولیں بھائی یار کا یار سے. حضرت خواجہ غلام فرید ریت کے علاقے میں ریتلے ٹلے پر بیٹھے تھے. ایک شخص آ گیا، اس نے کہا فریدہ عید کڈا، فریدہ عید کڈا سرکی ہے. آپ نے فرمایا یار ملسی جڈاں، یار ملسی. بولو بھائی جب یار ملے گا. اس نے کہا یار ملسی کڈاں. فرمایا میں مرسو جڈاں. جب جنازے اٹھیں گے،
روح جو ہے وہ پرواز کرے گی، وہ نلایا جائے گا، خوشبو لگائی جائے گی اور جنازہ تیار کر کے قبر میں اتارا جائے گا۔ فرمایا وہی دن تو عید کا ہوگا۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ دل کردہ مر جاواں جس دن دا سنیا ہے، وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ موت ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے پاس شعور نہیں ہوتا، موت ان کی ہوتی ہے جن کے پاس عشق مصطفیٰ نہیں ہوتا، موت ان کی ہوتی ہے جن کے پاس غلامی مصطفیٰ نہیں ہوتی۔ رب کعبہ کی قسم، جو آئے اور مصطفیٰ کے ہو گئے، حضور کے مشن کو اور تاجدار کائنات کی غلامی کو ساری زندگی پھیلاتے رہے، فرمایا ان کے لیے کوئی موت نہیں، ان کے لیے موت تو تحفہ ہوتا ہے۔ ان کے لیے موت کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک جہان سے انہیں وصال ملتا ہے۔ انہیں کتنے میں کیا ملتا ہے؟ اور وصال دو ملتے ہیں۔ کتنے وصال؟ ایک یار تاجدار کائنات مصطفیٰ کا وصال ملتا ہے، اور وہ وصال قبر کے اندر ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ قبر کے۔ آپ نے سنا ہوگا، امام بخاری نے اس کو نقل کیا کہ قبر میں سوال ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے سوال ہیں؟ بولیں۔ یہ بھی بات یاد رکھنا، شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، امام بخاری نے لکھا، امام بخاری نے، میری بات غلط ہو جائے جو چاہیں سزا دیں اور جو چاہے جرمانہ کر دیں، امام بخاری نے لکھا ایک سوال ہوتا ہے۔ کتنے؟ یہ 6 مرتبہ بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ کتنے سوال؟ اور نہیں، امام بخاری میں بتا رہا ہوں کتنے ہیں، امام بخاری نے جو لکھا۔ اب ہم نے کتنے سنے ہوئے؟ 3۔ کتنے؟ ہاں، مشکات شریف میں 3 لکھے ہوئے ہیں، ترمذی شریف میں 3 لکھے ہوئے ہیں، داؤد شریف میں، ابو داؤد شریف میں 3 ہیں، نسائی شریف میں 3 ہیں، لیکن امام بخاری کہتے ہیں 1 ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں بھئی 3 کن سے ہوتے ہیں؟ فرمایا 3 ان سے ہوتے ہیں جو پرایا ہو۔ کیا ہو؟ پرایا ہو۔ اور 1 کن سے ہوتا ہے جو اپنا ہو۔ جو غیروں سے 3 ہوتے ہیں، عاشقوں سے 1 ہی ہوتا ہے۔ عاشقوں سے وہ سوال کیا ہے؟ اور اس سے پہلے بات سمجھا دوں، جنہوں نے 3 لکھے، پہلا سوال کیا ہے؟ مر ربک، تیرا رب۔ بولے بھائی، تیرا رب، سمجھ آ رہی؟ تیرا رب، ربی کو تو ماننا ہے۔ اس نے کہا اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، میرا رب۔ تو نبی بھی تو رب منوانے آیا تھا نا، اس نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ، اس نے